محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا صاحب کی زبانی اپنے اسلامی تاریخ اور جو موجودہ حالات کے متعلق سے معلوماتی تقریر سماعت فرمائی، اور ہر مسلمان اپنے تاریخ کو جانتا ہے اور موجودہ حالات کس طرح سے جا رہے، کس طرح سے گزر رہے ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ تلوار اٹھا لے میدان میں اتر جائیں۔ مسلمان کی سب سے بڑے ہتھیار تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں جھکنا، بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونا، بارگاہ الہی میں گریہ اور زاری کرنا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، حق اور باطل کا سب سے پہلی جنگ۔ مسلمانوں کے تعداد کتنے ہیں؟ سب جانتے کہ 313 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تلوار نہیں، سواری نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا۔ تو اسلام نے تعلیم دی، حضور نے تعلیم دی کہ تلوار پر بھروسہ نہیں، تیر پر بھروسہ نہیں، مسلمان کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے، کس یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارگاہ میں جھکنے پر مسلمان کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ارے ہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جتنے بارگاہ الہی سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، حضور کی سیرت سے دور ہو رہے ہیں، اتنی ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اتنے ہمارے اوپر ظالم و جابر مسلط ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اپنی زندگی کا اصلاح کیجیے، مسجد سے قریب ہو جائیے، قرآن سے قریب ہو جائیے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائیے۔ اگر آپ قرآن سے قریب ہو گئے، حضور کی سیرت سے قریب ہو گئے، مسجد سے قریب ہو گئے، اللہ کی ذکر سے قریب ہو گئے، تو جتنے ظالم و جابر، جتنی پریشانی ہے، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے سب کو نیست و نابود فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، روز بروز ہم لوگ قرآن حدیث حضور کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی وہ کافی ہو چکا ہے، اور ہم لوگ بھی دن اور رات سفر کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب بولنے کا بھی گنجائش نہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی، اور یہ آخرت کی کامیابی نہیں، مطلق کامیابی حاصل کی، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، قبر کی بھی کامیابی، میدان معاشر کی بھی کامیابی، ہر منزل کی کامیابی۔ کب حاصل کی؟ دنیا سے، دولت سے، کرسی سے، اقتدار سے، دکان سے، 2 منزلہ 3 منزلہ سے نہیں، الذین فی صلاتہم خاشعون، ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے گریہ اور زاری کرتے ہیں۔ وہی مسلمان کیا ہو گئے؟ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی، دنیا میں بھی سر بلند ہو گئے، دنیا میں بھی اللہ نے اپنے رحمتوں سے نوازا ہے،
اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پہ کامیابی اور کامیابی ملے گی۔ اگر ہم لوگ اپنے بزرگوں کا جائزہ لیں کہ خواجہ غریب جو آئے تھے یہاں ہندوستان میں، کوئی لشکر لے کے آئے تھے، کوئی ہتھیار بم لے کر کے آئے تھے؟ نہیں، یہ قرآن لے کر کے آئے تھے، حضور کی سیرت لے کر کے آئے تھے، اللہ کی ذکر و اذکار لے کر کے آئے تھے۔ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ سمرقندیہ، فیضان سرکار بابو حضور۔ تو مسلمان کی کامیابی کس میں ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان کی کامیابی کمرانی، ایمان والوں کی کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ جھکنا، اپنے پیشانے کو رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ای العمل افضل، کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے کون سا؟ آپ کو اور ہم کو تو دنیا کا شوق ہے، زمین کا شوق ہے، جائیداد کا شوق ہے۔ صحابہ کرام کو کس کی شوق تھی؟ نیک عمل کی شوق تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا شوق ہے، جنت کا شوق ہے، قیامت کی کامیابی کا شوق ہے۔ ہم لوگوں کو تو آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں، قبر کا تو کوئی فکر ہی نہیں۔ دنیا ہو جائے چاہے قبر کو کچھ بھی بنے، ہمیشہ شاید زندگی برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مکان ہو جائے، دکان ہو جائے، کرسی اقتدار ہو جائے، یہ ہماری مقصد زندگی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کے خدمت میں عرض کیا کہ ای العمل افضل، کہ یا رسول اللہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے کون سا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنی نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ اور ہم لوگ کیا ہے؟ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد کے بغل میں گھر ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے صدائے بلند ہو رہی ہے، مسلمان ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن اذان سننے کے باوجود بھی بارگاہ الہی میں مسجد میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تمنا آوازیں بلند ہو رہی کہ اذان کو بند کر دیا جائے۔ اگر آپ اذان سن لیے ہوتے اور بستی نکل پڑتے تو کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ مسجد تو شاندار بنا لیا ہے، ایک سے ایک مسجد بن گئی ماشاءاللہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے، خوشی کی بات ہے۔ کمکمے لگ گئے، سنگ مرمر بچ گئے، لیکن نمازیوں کا تو پتہ ہی نہیں۔ مشکل سے پوری بستی میں 200 کا گھر کا بستی ہوگا، مسلمان کی آبادی ہوگی، 10 آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہمارے بستی کا یہ حال ہوگا تو پھر تمہارے بستی پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا کہاں سے؟ تب ظالم و جابر مسلط نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی ہرگز نہیں ہوگی۔ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب سے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ ہمارے اندر جو کمی ہے، دوری ہے، اللہ اور اللہ کے احکام سے جو دوری ہم لوگوں نے اختیار کی، اس کا جائزہ لے، اس کا اصلاح کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت برسی گی۔ بیٹی بیٹی جتنا ظالم ہو جائے گا سب انہیں سنابود ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ چنگیزیوں نے کسی زمانے میں وہ لوگوں کا گزر ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بہت ظالم و جابر قوم گزرا ہے۔ جب عراق میں انہوں نے ظلم زیادتی کی، کتب خانوں کو جلا دیا، تو یہ روم کی طرف چلے، وہاں پر بھی ظلم زیادتی کرنے کے لیے، تو روم والی جمع ہو گئے، مولانا رومی کے پاس پہنچ گئے کہ چنگیز آنے والے ہیں اور ہم لوگوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ظالم و جابر قوم ہے، آپ اللہ والے ہیں، اللہ کی نیک بندے کو تدبیر کیجیے تاکہ کیا ہو جائے،
نیست و نابود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو مولانا روم اللہ والے وہ اپنے مسلح کو لے کر کے، تسبیح کو لے کر کے، جہاں چنگیزیوں کا شامیانہ لگے ہوئے تھے، فوج رکھی ہوئی تھی، اس کے سامنے میں اپنے مسلح کو بچھایا، اپنا لوٹا کرا، اپنے تسبیح و تسبیح میں لگ گیا، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑایا، زاری کی، ایسی ہوا چلی، ایسی آندھی چلی کہ جتنے چنگیزیوں کا شامیانے تھے، فوج تو سب وہاں سے بھاگ گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو مسلمانوں، اصل مقصد تو ہم لوگ چھوڑ ہی چکے ہیں۔ آج الیکشن کا وقت ہے، ہم لوگوں تو سیاست سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ذہن دیا، فکر دیا، جائز و ناجائز کا مادہ دیا ہے، لیکن ہمارے قوم تو پیسے پر نہ بکتا ہے۔ جہاں سے پیسہ مل جائے، ایمان برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آخرت برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کو پیسے مل جانا چاہیے۔ تو مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور یہ زندگی فالتو زندگی نہیں، اسی زندگی کا آپ کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جب آپ گزار رہے ہیں، لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، غفلت میں گزار رہے ہیں، یہ کوئی فالتو زندگی نہیں، اتنا اہم زندگی ہے کہ اس زندگی پر آخرت کا دار و مدار ہے، قبر کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار ہے، میدان معاشر کی کامیابی و کامیابی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ اس لیے زیادہ بولنے سے کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ طوفان لوح نانے سے کیا فائدہ، 2 قطرہ کافی اگر اثر کر جائے تو اللہ جل شانہ نے آپ کو ذہن دیا، فکر دیا، قرآن جیسی کہ کتاب دی ہے جو تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس میں، لیکن ہم لوگ پڑھیں گے تب نا، ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی سمجھیں گے تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ تو، آپ لوگ تو دور کی بات ہے، ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو نائبین رسول ہے، ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کبھی قرآن خوانی ہوئی، کوئی مر گیا اور قرآن خوانی میں گئے تو قرآن خوانی میں تو پڑھ لیا جلدی جلدی، جہاں پڑھنے اتنا بھی نہیں پڑھے گا، جلدی جلدی پڑھ لیا، بس ہو گیا۔ کبھی کسی پیر صاحب کو یا کسی عالم صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو؟ شاید ایسے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو۔ جب ہم لوگ نائبین اتنے قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے مطالعے کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ یہ قرآن جو اترا ہے وہ طاق میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ آپ کو اور ہم کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے، آپ کو اور ہم کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے اتارا ہے۔ اور ہمارے حفاظ کرام نے اسے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اللہ ان لوگوں کو اس قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو دین و اسلام کا سپاہی بنائے۔ ہمارے اس مدرسہ اسلامیہ چونسیا جو ایک زمانے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے، ہر مسلمان پر خاص کر کے اس زمانے میں کہ ایسی اداروں کو جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہا ہو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا کیا کرے، تعاون کرے۔ اس لیے مدرسہ ہوگا تو وہاں پر قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی، حفاظ نکلیں گے تو آپ کا مسجد آباد رہے گا، آپ کا جنازہ ہوگا، آپ کا نکاح ہوگا۔ جہاں عالم ہی نہیں ہوگا تو آپ کا نکاح کون پڑھائے گا؟ آپ کو نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کو حلال و حرام کے بارے میں کون بتائے گا؟ آپ کو ناجائز و جائز کے بارے میں کون سمجھائے گا؟ تو مسلمانوں، ایسے اداروں کی مدد کیجیے تاکہ ادارے ہمارے شاد و آباد رہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں بھی برکت ہوگا، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا و آخرت میں اللہ جل شانہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ اس محفل پاک کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جب آخری وقت آئے اللہ ہر مسلمان کو ہر مسلم مومن کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔